قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ بے شک ان لوگوں نے خسارہ پایا جنہوں نے حماقت اور جہالت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا، اور جو رزق اللہ نے دیا تھا اللہ پر افطرا پردازی کر کے اس کو حرام قرار دیا۔ بے شک یہ گمراہ ہو گئے اور یہ ہدایت پانے والے تھے ہی نہیں۔ تو آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 140 سے بیان ہے۔ اب اس آیت میں معنی یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جن لوگوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا اور ان کو زندہ درگور کر دیا، ان لوگوں نے نقصان اٹھایا، اور ان لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کیا، اور یہ اس لیے بھی ایسا کرتے تھے جیسے کہ پیچھے اس کا ذکر گزرا، رزق کی تنگی کے ڈر سے رزق تنگ ہو جائے گا۔ اب اس آیہ کریمہ کی روشنی میں ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علامہ قرطبی مالکی بیان کرتے ہیں کہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے، حضور کے اصحاب میں سے ایک شخص ہمیشہ اداس رہتا تھا، غمگین رہتا تھا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے، تم اتنے اداس اور غمگین کیوں رہتی ہو؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا، اور میں ڈرتا ہوں، یعنی کہ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو نہیں بخشے گا، بھلے میں مسلمان ہو گیا ہوں، مگر وہ گناہ ایسا تھا کہ اللہ مجھے نہیں بخشے گا، بے شک میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ صحابہ کرام میں سے، حضور کے اصحاب میں سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ تمہارا گناہ تھا کیا گناہ تھا؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ میرے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، زندہ ان کو زمین میں دفنا دیتے تھے، زندہ۔ میرے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی ماں نے مجھے سفارش کی کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو دفناؤ نہ، اس کو زندہ قتل نہ کرو، یعنی کہ حتیٰ کہ وہ بڑی ہو گئی، یہاں تک کہ وہ جو میری بیٹی تھی وہ عورتوں میں حسین ترین لڑکی تھی، یہاں تک کہ لوگ نکاح کا پیغام بھیجنے لگے۔ مجھے اس پر آر آیا، غصہ آیا، میرے دل نے تو یہ برداشت نہیں کیا کہ میں اس کا نکاح کر دوں، اور اگر نکاح نہ کروں تو میں اس کو بغیر نکاح کے رہنے دوں۔ تو میں نے یعنی کہ میں نے پروگرام بنا لیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، اس کو زندہ درگور کر دیا جائے، اس بچی کو۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس کو فلاں ایک قبیلہ ہے، ایک بستی،
تو میں وہاں اس کو اپنے رشتہ داروں سے ملوانے کے لیے لے کے جانا چاہ رہا ہوں، تو میں لے جاؤں؟ میری بیوی بڑی خوش ہوئی، اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لے جاؤ، تم اس کو وہاں لے کے جانا چاہتے ہو اپنے رشتہ داروں سے ملوانے۔ اس نے اس کو کہا کہ ابھی رشتہ داروں کے پاس جا رہی ہو ہماری بیٹی کو لے کر، ذرا اچھا سا لباس پہنا دو۔ اچھا سا لباس پہنایا، کچھ زیور بھی پہنا دیا اس نے جون سے، تو میں اس کو لے گیا۔ تو میں راستے میں کنویں کے اوپر پہنچا، تو میں نے کنویں کے اندر جھانکا، میں نے کنویں کے اندر دیکھا، میری جو لڑکی تھی، میری بیٹی، وہ سمجھ گئی کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں یا میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سمجھ گئی کہ میں اس کو کنویں کے اندر پھینکنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی کو۔ تو وہ میری بیٹی تھی، تو میری بیٹی یعنی اپنے باپ سے چمٹ گئی اور زاروں کتار رونے لگی، چمٹ کر زاروں کتار رو رہی، کہنے لگی بابا تمہارا کیا ارادہ ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ حضور کے صحاب میں سے وہ صحابی بولے کہ یا رسول اللہ مجھے اس پر رحم آیا۔ پھر میں نے کنویں کی طرف دیکھا، پھر میرے پر وہی کیفیت غالب آئی، غصہ۔ وہ لڑکی پھر مجھ سے چمٹ گئی دوبارہ اور کہنے لگی بابا میری ماں کی امانت کو ضائع نہ کرو، میری ماں نے تمہیں یعنی کہ میری ماں نے تمہیں امانتاً دی ہے، میری ماں کی امانت کو ضائع نہ کرو۔ میں نے یا رسول اللہ میں نے پھر دوسری مرتبہ پھر کنویں کو دیکھا اور میں نے پھر اس کی طرف دیکھا۔ تو جب انسان کے اوپر ایسی وحشیانہ چیزیں طاری ہو جائیں تو ان کی شکل صورت ان کی نگاہیں بولتی ہیں۔ تو میں نے پھر کنویں کی طرف دیکھا، پھر میں نے اس کی طرف دیکھا، تو مجھے اس پر رحم آیا، لیکن آفٹر آل میرے اوپر شیطان غالب آیا۔ میں نے اسے پکڑا اور اپنی بیٹی کو الٹا اوندھے منہ کنویں میں ڈال دیا۔ میری بیٹی چلا رہی تھی، میری بیٹی چیخ رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی بابا تم نے مجھے مار دیا، تم نے مجھے مار ڈالا۔ اور میں اس وقت تک کنویں کے کنارے پر کھڑا رہا جب تک کہ اس کی آوازیں آنا بند نہ ہو گئیں۔ اور پھر تو وہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی رسول وہ بندہ یہ کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ میرے سے یہ ایک ایسا گناہ ہوا تھا کہ میرا خیال ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ مجھے نہیں بخشے گا، مجھے نہیں معاف فرمائے گا، یہ میرے سے ایک ایسا گناہ ہوا تھا۔ تو جب اس نے یہ بات پوری کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور جو پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی رونے لگے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی شخص کو زمانہ جاہلیت کے فعل پر سزا دیتا تو میں تمہیں دیتا، مگر اب اللہ کا قانون آ چکا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اسلام لیا ہے، تو حضور نے فرمایا روتے ہوئے، اور صحابہ کرام بھی رو رہے ہیں جب اس نے یہ منظر نامہ سنایا اپنی بیٹی کا کہ میں نے اپنی بیٹی کو کس طرح قتل کیا۔ مگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے لوگ ایسے کام کرتے تھے، مگر جب آپ سرکار تشریف لائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے، رحمتوں کے بادل چھا گئے، برکتوں کے راستے کشادہ کر دیے گئے، نعمتوں کے دریا بہا دیے گئے،
عظمتوں کے معاملات مکمل فرما دیے گئے، اور انسان نے جو عزت شاید کبھی بھی حاصل نہ کی تھی، انسان کو عزت کا وہ تاج پہنا دیا گیا صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جس کی مثال تاریخ انسانی میں کہیں پہ بھی نہیں ملتی۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی، قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ صَفْحًا بِغَيْرِ عِلْم، بے شک ان لوگوں نے خسارہ پایا جنہوں نے حماقت اور جہالت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، اور جو رزق اللہ نے دیا تھا اللہ پر افترا پردازی کر کے اس کو حرام کر دیا۔ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، بے شک یہ گمراہ ہو گئے اور یہ ہدایت پانے والے تھے ہی نہیں۔ تو وہ جو رزق جو اللہ نے ان کو دیا تھا وہ انہوں نے اپنے پر خود سے حرام کر دیا، اس کی تفصیل آپ پیچھے کئی آیات میں پڑھ آئی ہیں اور سن آئی ہیں۔ تو اب آگے اگلی آیت میں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور وہی ہے جس نے بیلوں والے باغ پیدا کیے اور جس نے درختوں والے باغ پیدا کیے اور کھجور کے درخت اور کھیت اگائے جن کے کھانے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار اگائے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں۔ کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب وہ درخت پھلدار ہوں تو ان کے پھلوں سے کھاؤ، اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو ان کا حق ادا کرو۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور بے جا خرچ نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس آیہ کریمہ میں جنات معروشات سے مراد وہ باغ ہیں جن میں پھلوں کی بیلیں ہوں، جیسے انگور کی بیل، خربوزے اور تربوز۔ اب اس آیت میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیلوں اور درختوں والے باغات پیدا کیے۔ پیچھے بھی کچھ کھیتوں کا ذکر ہوا تھا، کھجور کا، انار کا، زیتون کا، انگور کا، اور کھیتوں کی کھیتیاں، باغات کا۔ اب دوبارہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت پر دلائل دے رہے ہیں۔ دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے بیلوں اور درختوں والے باغات پیدا کیے اور کھجور کے درخت اور کھیت پیدا کیے۔ ان پھلوں کی شکل و صورت، ان کا رنگ، ان کی خوشبو، ان کا ذائقہ کیا ایک جیسا ہے؟ مختلف۔ ان کی صورتیں مختلف ہیں، ان کی شکلیں مختلف ہیں، ان کی بناوٹ مختلف ہے، ان کے پھل مختلف ہیں، ان پھلوں کی تاثیر مختلف ہے، ان پھلوں کے فائدے مختلف ہیں، ان پھلوں کی خوشبو مختلف ہے، ان پھلوں کے اثرات مختلف ہیں۔ تو کیا یہ چیزیں خود پیدا ہو گئی ہیں؟ خود سے پیدا ہو گئی ہیں یہ چیزیں؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ کا اندازہ اگر لگانا ہو تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بندے کو کہہ رہے عالم نباتات پر ہی غور کر لو کہ عالم نباتات کیا ہے، اسی کے پر غور کرو۔ دیکھو پھلوں کے ہی سینکڑوں نسلوں کے درخت ہیں، ان پر سینکڑوں قسم کے پھل فروٹ ہیں، سینکڑوں قسم کے سائز ہیں، سینکڑوں قسم کے کلرز ہیں، اور ان کے فوائد، افیکٹونیس سینکڑوں قسم کی ہیں۔ اچھا، یہ مختلف قسم کے لذیذ پھل،
یہ اونچے اونچے کھجور کے خوبصورت اور حسین درخت اور یہ لہلہاتے ہوئے کھیت جن کی قسموں کا شمار ہی نہیں ہو سکتا، جو کہیں رنگ اور شکل میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں تو ذائقے میں علیحدہ علیحدہ۔ مثلا مفسرین انار کی مثال دیتے ہیں، انار کو دیکھ لیں، ایک ہیلمٹ نما چیز کے اندر محفوظ ہے، اس کے اندر محفوظ ہے۔ آپ موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے ہیلمٹ پہن لیتی ہیں تاکہ آپ کا سر محفوظ ہو جائے۔ ہیلمٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان قدرت ہے۔ ایک انار کو لے، غلاف کے اندر متعدد دانے، غلاف کے اندر سینکڑوں دانے ایک انار کے اندر، جنہیں ابریشم سے بھی نرم پردوں سے الگ الگ ہر دانے کو اس کے اندر رکھا گیا ہے، ہر دانے کو۔ اور پھر ہر خانے کے اندر عقیق سے بھی زیادہ چمکدار دانہ، عقیق سے بھی زیادہ چمکدار دانہ بڑی احتیاط سے لپیٹ کر رکھ دیا گیا۔ پھر ہر دانہ اپنے رنگ اور اپنے ذائقے میں ایک علیحدہ حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ایک غیر مبہم انداز میں بیان کیا جا رہا ہے، ان کو رنگ و بو، ذائقہ، لذت عطا فرمانے والا کون ہے؟ کون؟ ایک انار کے درخت میں چلے جائیں، اس کی شان قدرت، اس کی حکمت کی وسعتیں اس انار کے درخت سے یا باہر نہ نکلیں۔ ایک انار کے درخت کی یہ لذت، یہ ذائقہ، یہ ان کے فائدے، یہ عطا فرمانے والا بہت بڑا حکیم اور قادر مطلق ہے، قادر مطلق۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ نباتات کا بھی خالق ہے، تو پھر جمادات، حیوانات، انسان، جن، جنات، فرشتے، ساری مخلوق کا بھی پھر وہی خالق ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہی عبادت کے مستحق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک اس آیت میں آگے جو اس آیت کے اندر فرمایا گیا کہ جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو ان کا حق ادا کرو اور بے جا خرچ نہ کرو۔ تو حضرت ابن عباس کے نزدیک آپ فرماتے ہیں کہ فصل کی کٹائی کے حق سے مراد عشر یا نصف عشر ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک اس حق سے مراد عام صدقہ ہے، اور یہ حق زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ کوئی اس کو زکوٰۃ نہ سمجھ لے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول اس لیے اس میں کنسیڈر کیا گیا کہ احادیث میں بھی زمین کی پیداوار کی جو زکوٰۃ عشر یا نصف عشر بیان کی گئی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو باغ یا کھیت بارش یا چشموں سے یا بارش کے جمع شدہ پانی سے سیراب کیا گیا، اس کو پانی دیا گیا، اس میں عشر ہے، اور جن کو کنویں سے پانی حاصل کر کے پانی دیا گیا اس میں نصف عشر ہے، اس کے اندر جو اس کا دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ارشاد فرمایا بے جا خرچ نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بے جا خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خرچ پسند نہیں کرتا۔ انسان جب اپنا تمام مال صدقہ کر دے، اگر کوئی بندہ اپنا تمام مال صدقہ کر دے، خیرات کر دے، تمام مال، اور پیچھے اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑے، بیوی بچوں کے لیے، نیکی ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ بے جا یہ اسراف ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جیسے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 29 کے اندر، اور نہ اپنا ہاتھ پوری طرح کھول دے، سارا ہاتھ پوری طرح نہ کھول دے کہ بیٹھا رہے ملامت کیا ہوا تھکا ہارا۔ ابن جریج نے کہا کہ یہ والی جو آیت ہے، یہ جو حصہ ہے، یہ ثابت بن قیس بن شماس کے متعلق نازل ہوئی۔ انہوں نے اپنے درخت سے کھجوریں توڑی، کھجوریں، اور کہا آج جو بندہ بھی آئے گا میں اس کو کھلاؤں گا، آج جو بندہ بھی آئے گا میں اس کو کھلاؤں گا۔ پھر وہ لوگوں کو کھجوریں کھلاتے رہے یہاں تک کہ شام ہو گئی، اور ان کے پاس ایک کھجور بھی باقی نہیں بچی۔ جو انہوں نے کھجوریں توڑی تھیں وہ لوگ آتے رہے، وہ ان کو کھلاتے رہے، شام تک ساری کھجوریں ختم ہو گئیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ بے جا خرچ نہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا صدقہ کرو۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس 1 دینار ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو اپنے نفس پر خرچ کرو۔ اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے۔ آپ نے کہا اس کو اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ اس نے کہا میرے پاس ایک اور 2 دینار ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو اپنی اولاد پر خرچ کرو۔ اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے۔ لوگ بھی کیسے کیسے حضور کے پاس کس انداز میں سوال کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تمہیں زیادہ معلوم ہے، یعنی تمہیں زیادہ معلوم ہے کہ اب تمہارے رشتہ داروں میں کون زیادہ ضرورت مند ہے، اس کو دو۔ تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ اپنے گھر والے وہ 2 وقت کی روٹی نہ ہو اور باہر آپ سارا دن روٹیاں جو ان سے تقسیم کرتے رہیں فقیروں کے اندر اور خیرات کرتے رہیں جو ان سے۔ تو ان احادیث کے اندر ماں باپ اور بیوی بچوں پر جو صدقے کی ابتدا کرنے کا حکم ہے، اس سے مراد صدقہ نفلیہ ہے، نفلی عبادت، کیونکہ صدقہ واجبہ کو ان پر خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ اب زکوٰۃ وغیرہ آپ اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیں تو وہ گناہ بھی ہے اور اس کا نقصان بھی ہوگا۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور بے جا خرچ نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ صدق اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔